نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا افضل ترین عبادت ہے. دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم، دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی محتاجگی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ساری بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بندہ تو کمزور ہے، بندہ تو محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے. یہ اپنے رب کے ساتھ ایک دلی تعلق کا نام ہوتا ہے. اس لیے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے، ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب مانگیں. تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربی قریب مجیب. اس کو پورے احساس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہیں، ان ربی قریب مجیب، پورے یقین کے ساتھ، تاکہ آپ کی دعاؤں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائیں. دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے، یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. تو گویا پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر درود شریف، اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال. بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم التحیات کو پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا. پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے. تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات، جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف یعنی ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر. تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر اس کے بعد دعا کی، تو اس کی دعا قبول ہوگی. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
सूरत अल-फातिहा अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल सूरत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये हदीस कुदसी है, कि नमाज यानी सूरत अल-फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर दी गई है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। तो गोया सूरत अल-फातिहा में सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुरान मजीद के आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तारीफ से बात शुरू करते हैं। फिर फरमाया, और जब वो अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना की, यानी मेरी तारीफ बयान की। और जब वो मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, या फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपने काम मेरे सपुर्द कर दिए। और जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा है। मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा है। तो गोया कुरान मजीद की पहली सूरत में ही हमें मांगने का अदब सिखा दिया गया कि मांगने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करो, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो। और फिर इय्याका नअबुदु ये दुआए इबादत है, व इय्याका नस्तईन दुआए मसअला है, जिसमें हम अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं जिंदगी के तमाम कामों में। और फिर जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आखिर तक कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। और यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि मांगने की चीजों में सबसे पहली चीज हिदायत है, रहनुमाई है। दीन के मामलात में भी, दुनिया के मामलात में भी हम हर कदम पर अल्लाह ताला की रहनुमाई के मोहताज हैं। हम बेहतरीन गाइडेंस वहीं से ले सकते हैं। और जब हम दिन की हर नमाज की हर रकत के अंदर अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करके हमारी रहनुमाई करते हैं, तो आप सोचिए कि जिंदगी का ये सफर कितना खूबसूरत हो सकता है, और फिर इसका इख्तिताम कितना खूबसूरत हो सकता है, और फिर इसका अंजाम कितना प्यारा हो सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला से हम सब हिदायत मांगते रहें। और वैसे भी आप देखें कि सूरत अल-फातिहा पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है, यानी ये कबूलियत दुआ की भी अलामत है। इब्न अब्बास कहते हैं कि इस दौरान के जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने ऊपर से एक आवाज सुनी, तो आपने अपना सर उठाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसमान का एक दरवाजा है जिसे सिर्फ आज के दिन खोला गया है, इससे पहले कभी नहीं खोला गया था। फिर उससे एक फरिश्ता उतरा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फरिश्ता जो जमीन की तरफ उतरा है ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। फिर उस फरिश्ते ने सलाम किया और कहा कि आपको दो नूरों की खुशखबरी है जो आपको दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात। जब भी आप इन दोनों में से कोई भी दुआया जुमले पढ़ेंगे, यानी इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम और वहां पर आमन रसूल के आखिर में जो दुआएं आती हैं, तो आपको मांगी हुई चीज जरूर अता कर दी जाएगी। तो इसलिए सूरत अल-फातिहा पढ़ के भी आप दुआ शुरू कर सकते हैं, और इसी तरह आमन रसूल जब पढ़ें उस वक्त की दुआएं भी तवज्जो से, और उसके साथ मजीद दुआएं भी। यानी ये दुआ तो हम मांगेंगे ही, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और फिर आप देखिए, जब हम परेशान होते हैं, हम फिक्रमंद होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो उस मौके पर भी हमें रहनुमाई की ही जरूरत होती है कि अब इस मसले के हल के लिए, इस बीमारी के इलाज के लिए, इस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या करें। फिर अल्लाह ताला रास्ता दिखा देता है और हम उस रास्ते को इख्तियार करते हैं और उस मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए इंसान को इन दोनों चीज़ों पर पूरा एतमाद होना चाहिए। और फिर आप देखिए कि हम्द होती क्या है। हम्द असल में अल्लाह ताला की तारीफ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, यानी मोहब्बत और ताज़ीम के साथ अल्लाह ताला का कामिल वस्फ बयान करना, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी ज़ात, अपनी सिफात, अपने अफ़आल, ये तीन लफ्ज़ याद रखिएगा, अपनी ज़ात,
اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو. یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان والوں کا رب ہے. کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے. سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ، ہمارا بھی خالق وہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اسی کی طرف سے ہے. اس لیے سب تعریف بھی اسی کی. جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حقدار ہے. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے. وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس دنیا کے لیے، باقی 99 آخرت کے لیے. اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی. اور پھر مالک یوم الدین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا. اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. جس رب کی اتنی صفات ہوں پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے، اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں جہاں دعا کا ادب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اس کی صفات بیان کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت سب جو ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے، یعنی اذا قام من اللیل یتہجد